اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل اور کرم سے جسم کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا ہے. کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے بہترین انتظام فرمایا. لباس کی ضرورت ہے، علاج اور دوا کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام ہے. تمام ضروریات اللہ نے کامل طور پہ پوری فرمائی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کی ضروریات پوری فرمائی ہیں، وہاں انسان کی روح کی ضروریات کا بھی انتظام فرمایا ہے. جسم کی ضرورت تو کھانا پینا ہے، جسم کی ضرورت تو لباس ہے، جسم کی ضرورت تو دوائی ہے اور علاج ہے. روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کیا چاہتی ہے؟ روح سکون چاہتی ہے، روح اطمینان چاہتی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے لیے روح کی ضرورت کے لیے سکون اور اطمینان کا بھی انتظام فرمایا ہے. اور یہ جو آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، یہ دنیا تو پریشانیوں کا گڑھ ہے اور اس میں تو سکون ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، یہ درست نہیں ہے. اس دنیا کو اللہ تعالی نے جنت کا نمونہ بنایا ہے. ہم نے اپنے کرتوتوں کے ذریعے اس کو جہنم کدہ بنا دیا ہے. دنیا سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہے. یہ اور بات ہے کہ سکون ہمیں نہیں مل رہا، سکون ہمارے لیے عنقا بنا ہوا ہے، سکون نہیں ملتا. حالانکہ سکون دنیا میں موجود ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ سکون اچھے کھانوں میں ہے. ہم نے سکون پانے کے لیے اچھے کھانے ایجاد کر لیے، کھا لیے، لیکن سکون نہ ملا. پھر ہم نے سکون پانے کے لیے نئے فیشن اور ڈیزائن ایجاد کر لیے کپڑوں میں، لیکن ہمیں سکون نہ ملا. عالیشان کوٹھیاں، بہترین محلات بنائے، سکون نہیں ملا. قیمتی گاڑیاں ہم نے خرید لی، سکون نہیں ملا. رقص و سرود، ناچ اور گانے کی محفلیں جمائی، سکون نہیں ملا. شراب، شباب، کباب کو لٹایا، پھر بھی سکون نہیں ملا. سکون کہاں ہے؟ سکون ہماری ضرورت ہے. اللہ نے ہماری یہ ضرورت پوری کر رکھی ہے، ہمیں سکون نہیں مل رہا. ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آ رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں، ہر دوسرا نہیں، ہر 3 میں سے 2 بندے. میں پھر کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے. 4 میں سے 3 بندے پریشان ہیں، 4تھا بندہ وہ کہیں آپ کو پرسکون نظر آ رہا ہوگا. سکون ناپید ہو چکا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکون ہم جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں ہے نہیں، اور جہاں ہے وہاں ہم تلاش نہیں کر رہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر ایک جگہ پہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. اگلا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے سے 1 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ میں تلاش کر رہا ہوں. تو وہ بھی ساتھ تلاش کرنے لگ گیا. اب تھوڑی سی جگہ تھی لیکن سکہ نہیں مل رہا تھا. آخر اس بندے نے کہا کہ بھائی سکہ یہاں نہیں گرا ہوگا، یہاں تو تلاش کرتے کرتے ہم تھک گئے، سکہ نہیں مل رہا، یہاں گرا ہی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ گرا تو کمرے میں ہے. تو جب گرا کمرے میں ہے تو باہر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ سکہ جہاں گرا تھا
وہاں تلاش نہیں کر رہے تھے، جہاں پہ تلاش کر رہے تھے وہاں سکہ گرا نہیں تھا، اور جہاں گرا تھا وہاں اس لیے تلاش نہیں کر رہے تھے کہ وہاں اندھیرا تھا۔ سکون ہم تلاش کرتے ہیں دنیا کی روشنیوں میں، یہ چمکتی دمکتی دنیا میں ہم سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سکون اپنے من میں ہے، من میں ہم جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ من میں اندھیرا ہے۔ کاش کہ ہم من میں جھانک کے دیکھ لیتے، ہمیں سکون مل جاتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی چمک دمک میں ہمیں سکون مل جائے گا، ہماری تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں گی تو سکون مل جائے گا، بہترین گاڑی مل جائے گی تو سکون مل جائے گا، مزے کے کھانے کھا لیں گے تو سکون ملے گا، ناران کہان کی سیر پہ چلے جائیں، دبئی اور سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا اور برطانیہ چلے جائیں، ہمیں سکون مل جائے گا۔ کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اللہ نے ان مقامات پہ رکھا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان فرمائی، جب ایک بندے کو سکون نہیں ملتا، وہ سکون کی خاطر دنیا چھان مارتا ہے، ٹینشن، پریشانی، انزائٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر کار انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یا اللہ آپ تو رب ہیں، اور رب تو ساری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے زمین پہ اتر جاؤ۔ جنت سے زمین پہ اترو گے تو آپ دنیا کے حالات سے پریشان ہوں گے، آپ کو تو جنت کا سکون چاہیے ہوگا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، میری طرف سے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری ان ہدایات کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بے خوف زندگی، بے غم زندگی، پرسکون زندگی، ٹینشن فری زندگی ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں قرآنی حقائق آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اور قرآنی حقائق بھی ایسے نہیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، بلکہ آپ زمین پر ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جا بجا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں، بند کمرے میں، ساؤنڈ پروف کمرے میں اپنے لیے اے سی لگا کر اپنی مرضی کا ٹمپریچر فٹ کر کے میں لیٹتا ہوں اور سونے کی کوشش کرتا ہوں، کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ یا اللہ نیند کیسے آئے گی؟ ہزار تفکرات ہیں جو دل و دماغ میں آ جا رہے ہیں، کوشش کے باوجود ہم نیند کوسوں دور ہے۔ اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھائی پھر آپ اٹھ جائیں، گولی نہ کھائیں، بلکہ قریب کسی مدرسے میں چلے جائیں، مدرسے میں طلباء کو دیکھیں جہاں بجلی چلی گئی ہے، یو پی ایس بھی موجود نہیں ہے، کسی کے سر کے نیچے سرہانہ ہے، کسی نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی گدے نہیں ہے، کوئی نرم تلائیاں نہیں ہے، ایسا صفوں کے اوپر ایسی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ بجلی ہے یا نہیں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ اب یقین کریں، آپ نے طلباء کے بارے میں یہ تو سنا ہوگا، اہل مدارس عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ راشن ختم ہو گیا تو فلاں مجاہدہ ہے، تو فلاں مجاہدہ ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ طلباء اور علماء بہت قابل رحم زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ملتے ہوں گے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا ہوگا، آپ کا یہ خیال ہوگا۔ لیکن آپ کبھی طلباء کو قریب سے دیکھیں، جس قدر مزے کی زندگی ان لوگوں کی ہے، اور کوئی پریشانی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، مجال ہے کھانا ملے یا نہ ملے، پریشانی قریب نہیں آئے گی، گرمی ہو یا سردی ہو پریشانی قریب نہیں آ سکتی۔ یہ وہ قرآنی حقائق ہیں جن کا مشاہدہ ہم کھلی آنکھوں سے زمین کے اوپر کر سکتے ہیں۔
پرسکون زندگی. آپ کو سکون چاہیے, مجھے سکون چاہیے, ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے. آج پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا, پریشانی اس بات کی ہے کہ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں سویا نہیں. پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ تن ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہے, پریشانی اس بات کی ہے کہ ہزار تخیلات اور تفکرات نے مجھے خودکشی کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ سکون ہمیں کیسے ملے گا؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ میری ہدایات کی پیروی کرو, سکون ملے گا. اللہ وہ آپ کی ہدایات کون سی ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے؟ میں اس وقت آپ کے سامنے یہی باتیں عرض کرتا ہوں, آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سکون پانے کے لیے, بے سکونی سے نجات پانے کے لیے پہلا کام کہ تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی اختیار کر لیں. تجویز اور تفویض یہ زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں. تجویز کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو تجاویز دیتا ہے کہ میرا مکان ہونا چاہیے اور فلاں سوسائٹی میں ہونا چاہیے اور اتنا بڑا ہونا چاہیے اور اتنے بیڈ روم ہونے چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے, میری گاڑی ہونی چاہیے اور فلاں ہونی چاہیے اور فلاں ماڈل کی ہونی چاہیے, میرا کاروبار ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, میری بیوی ہونی چاہیے تو قد اتنا ہو اور گردن ایسی ہو اور کمر ایسی ہو اور بال ایسے ہوں اور رنگ ایسا ہو اور تعلیم اتنی ہو. یہ ہے تجویز والی زندگی. ہم اللہ کو تجاویز دے رہے ہوتے ہیں. تجویز کی بجائے تفویض والی زندگی پرسکون ہوتی ہے. تفویض کا معنی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا. پریشانی کہاں بنتی ہے کہ میں نے تو تجویز دی تھی کہ مجھے وہ رشتہ مل جائے, وہ نہیں ملا تو ٹینشن. ماں کہتی ہے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے فلاں کی بھی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا, وہ رشتہ نہیں ملا تو ٹینشن شروع ہو گئی. مجھے نوکری تو مل گئی لیکن مجھے یہ تو نہیں چاہیے تھی, مجھے تو فلاں نوکری چاہیے تھی, تو پھر ٹینشن شروع ہو گئی. کیونکہ ہم تجاویز دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہماری تجاویز کا پابند نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے. پھر ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اصول یاد رکھیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اللہ جانتا ہے. میرے لیے یہ دکان بہتر ہے یا وہ دکان بہتر ہے, میرے لیے یہ گاڑی بہتر ہے یا وہ گاڑی بہتر ہے, میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. اور میں اپنے آپ کا اتنا خیرخواہ نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرا خیرخواہ ہے. کئی مرتبہ میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہا ہوتا ہوں, مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بربادی کا راستہ ہے, میں پھر بھی اسی راستے پہ چلتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے نا کہ میں اپنے آپ کا اتنا خیرخواہ نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرا خیرخواہ ہے. تو جب میرا اللہ میرا خیرخواہ بھی ہے اور میرا اللہ میرے بارے میں بہتر جانتا بھی ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی تجاویز پیش کروں. میرے لیے تو آسانی یہ ہے کہ میرے اللہ تجھے پتا ہے کہ مجھے مکان چاہیے, باقی تو بہتر جانتا ہے کہ کون سا مکان میرے لیے بہتر ہے. اللہ مجھے رشتہ چاہیے, تجھے بہتر پتا ہے کہ میرے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے. تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی اختیار کر لے, سکون مل جائے گا. یہ ہدایات ہیں اللہ کی جانب سے. مرزا غالب ایک شاعر گزرا ہے, ویسے تھا تو بیچارہ دین سے دور, لیکن کچھ اشعار اس نے بڑے کمال کے کہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. او میرے اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا وہ بس میرے لیے وہی بہتر ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے وہ بھائی تھے اکرم زکی صاحب, وہ بہت کمال کے اشعار پڑھتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ سکون ترک تمنا میں پا لیا میں نے, سکون ترک تمنا میں پا لیا میں نے, قدم اٹھے تھے کہ منزل کو جا لیا میں نے.
یعنی جب میں نے تمنائیں ہی چھوڑ دی، مجھے کوئی تمنا نہیں، میرا اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی میری چاہت ہے، بس پھر مجھے سکون مل گیا۔ پرانے زمانے میں ایک نیک آدمی گزرا ہے، بہلول دانا تھے، تو بڑے دانا، لیکن ان کی باتیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی تو لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، بہلول دیوانہ۔ بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اس بندے کا حال کیا پوچھ رہے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا عجیب بات کرتے ہو، کائنات کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، کتنا بڑا دعویٰ کیا آپ نے؟ تو جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر رکھی ہے، میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے وہی میری مرضی ہے۔ اگر وہ کہے کہ بارش ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں میری مرضی بھی یہی ہے کہ بارش ہو جائے۔ وہ کہتے کہ گرمی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں میری مرضی بھی یہی ہے کہ گرمی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو بیمار ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں میری مرضی بھی یہی ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ تو میری اپنی کوئی مرضی رہی نہیں، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا نظام سارا کے سارا میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ وہ سکون اور مزے کی زندگی ہے، جو کچھ ہو گیا اس میں کوئی خیر ہوگی، میرے لیے اسی میں کوئی بہتری ہوگی، بس پھر بات ختم۔ ایک مسلمان کی ٹینشن اس لیے کم ہوتی ہے، غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ وہ اس طرح سوچ کے اپنا دماغ معوف کر دیتے ہیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس جیسے اللہ کی مرضی، اسی میں کوئی خیر ہوگی، بس اسی میں کوئی خیر ہوگی، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی اختیار کر لے، سکون ملے گا۔ دوسری بات، مثبت سوچیں، حالات کے بارے میں مثبت سوچیں، اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں، اپنے بارے میں مثبت سوچیں، بیوی کے بارے میں مثبت سوچیں، سکون مل جائے گا۔ اب اگر بیوی کے اندر 5-7 برائیاں ہیں، انہی 5-7 میں زیادہ بتا رہا ہوں، عام طور پہ 2-3 غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو خاوند کے دماغ میں سوئی کی طرح پھنسی ہوتی ہیں، اور خاوند ہر وقت انہی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر تلخی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مثبت سوچے کہ میری بیوی کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، لیکن یہ خوبی ہے اور یہ خوبیاں ہے، اگر بیوی کے اندر 5 خرابیاں ہیں تو 15 خوبیاں بھی تو ہیں۔ اب 15 خوبیوں کا ہم نہیں سوچتے، 5 خرابیوں کا سوچتے ہیں۔ زندگی ٹینشن میں، پریشانی میں مثبت سوچیں، دوسرے لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کریں۔ آپ کا ملازم ہے، ملازم کے اندر 3 عیوب ہیں، 10 خوبیاں ہیں۔ اب آپ کے اندر وہ 3 عیوب ہر وقت آپ سوچتے رہتے ہیں، اگر 10 خوبیاں آپ کو نظر نہیں آتی، لہٰذا ملازم کو فارغ کر دیا، اگلا ملازم آ گیا، اس کے اندر 3-4 خرابیاں تھی، 10 خوبیاں تھی، آپ نے پھر وہی خرابیوں کے اوپر نظر مرکوز کر دی، پھر اس کو فارغ کر دیا۔ یہ کاروباری ٹینشن ختم کبھی نہیں ہوگی۔ خوبیوں کو دیکھیں، مثبت سوچیں۔ اچھا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، خدا نہ خواستہ اس کا حادثہ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ گرتے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ گھٹنے کے پاس ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور میرا اتنا نقصان ہو گیا، اور اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ منفی سوچ ہے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں، میں موٹر سائیکل سے گرا، میرے 359 جوڑ سلامت ہیں، ایک جوڑ میرا نقصان ہو گیا، اس اللہ کا کتنا فضل ہے کہ جس نے میرے 359 جوڑوں کو بچا لیا ہے۔ اب یہ مثبت سوچ ہے، ٹینشن ختم، پریشانی ختم۔ میرے بھائی، اس بندے کا تو صرف ٹانگ کا نقصان ہو گیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتا ہے اور جا بحق ہونے والے کی جسم کے ٹکڑے شاپروں میں اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ تھیلے اٹھا کے اس کی ماں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے، میری جان نہیں گئی، میری آنکھیں بچ گئی، میرے کان بچ گئے، میرے ہاتھ بچ گئے، صرف ایک گھٹنے کا نقصان ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مثبت سوچیں گے تو ٹینشن پریشانی ختم، منفی سوچیں گے تو ٹینشن پریشانی بڑھ جائے گی۔ مثبت سوچا کریں، بیوی خاوند کے بارے میں مثبت سوچے، خاوند بیوی کے بارے میں مثبت سوچے، گھر کا ماحول خوشگوار،
اور اگر حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو مثبت سوچیں. ایک نیک آدمی کہیں جا رہا تھا، اوپر سے کسی نے راکھ پھینکی، کمرے کی چھت سے راکھ سیدھی ان کے اوپر آ کے گر گئی، کپڑے کے اوپر راکھ گر گئی، سفید بالوں کے اندر راکھ پھنس گئی، پگڑی یا ٹوپی کے اوپر راکھ گر گئی، اور وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے پوچھا کہ کپڑے گندے ہو گئے، بالوں کے اندر راکھ پھنسی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر راکھ ہے، آپ الحمدللہ الحمدللہ کہے جا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ سر جو آگ برسائے جانے کا مستحق تھا، اللہ نے راکھ پر اکتفا کر لی. میں الحمدللہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ راکھ پر اللہ نے اکتفا کر لی. بس یہ سوچا کرے، یہ مثبت سوچ بہت ساری ٹینشنوں سے بندے کو نجات دے دیتا ہے. تو پہلی بات، تجویز کی بجائے تفویض والی زندگی اختیار کر لیں. دوسری بات، مثبت سوچیں، منفی سوچ سے بچیں. سکون ہوگا جب آپ منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پریشانیاں. اور تیسری چیز، پریشانی کیوں آتی ہے؟ جو بندہ جتنا زیادہ باخبر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو جتنا کم باخبر ہوتا ہے اتنا ہی کم پریشان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا نے یقین کرے لوگوں کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا. الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے. جو لوگ ان میڈیا کی خبروں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں، نشہ ہوتا ہے، اس طرح کے شراب کا نشہ ہوتا ہے، چرس کا نشہ ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے. اور جو لوگ اس نشے کے عادی ہوتے ہیں تو جس طرح شراب کا نشہ بندی کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، چرس اور ہیروئن کا نشہ نقصان دہ ہے، اسی طرح یہ میڈیا کی جو خبریں ہیں یہ نشہ بھی جسمانی طور پہ بندے کو خراب کر دیتا ہے، ذہنی طور پہ بندے کو متاثر کر دیتا ہے. میڈیا کے اوپر اچھی خبر تو سننے کو ملتی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے پریشان کن خبر ہے. وہاں اتنے بندے قتل ہوئے، وہاں چھوٹی بچی کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا، وہاں مال لوٹ لیا گیا، وہاں عزت لوٹ لی گئی، وہاں یہ مسئلہ تو یہاں یہ مسئلہ. یہ خبریں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک خبر تھی جو میں نے سن لی اور وہ چلی گئی، گزر گئی. گزرتی نہیں ہے، دماغ کی کسی خانے میں محفوظ ہوتی ہے. یہ پریشان کن خبریں جب بار بار بندہ سنتا ہے یا بار بار پڑھتا ہے آخر کار دماغ ان خبروں کے سامنے ہینگ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہینگ ہو جاتا ہے کہ پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید کا اصول کیا ہے کہ وہ خبریں جن کے ساتھ آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ان کے پیچھے نہ پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ان خبروں کے پیچھے نہ پڑو جن کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. اللہ نے جتنا آپ کو باخبر کر دیا ہے اتنا ہی باخبر کافی ہیں، مزید کھوج نہ لگائیں. نقصان کیا ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ خبر ملی کہ یہاں شہر میں ایک بچی کو، جوان العمر لڑکی تھی، اس کو درندگی کا نشانہ بنا دیا گیا. خبر مل گئی. اب آپ اتنا کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم اس بچی پہ رحم فرمائے، والدین پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. اتنی سی بات کافی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. آپ نے تحقیق کے لیے یوٹیوب کھولا تو یوٹیوب کے بعد انہوں نے کہا کہ جدید انکشافات ہو چکے ہیں. ایک اور بندہ بول رہا تھا کہ نئے انکشافات ہیں. یوٹیوب نے اس کے بعد ایک اور بندے کا تجزیہ پیش کر دیا، اس میں ایک نئے انکشافات ہو چکے ہیں. آپ کی 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، دماغ اسی طرح معوف ہوتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا. سچ جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا. لوگوں نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے بیہودہ خبریں پھیلانی ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا اپنا دماغ متاثر ہوتا ہے. جتنا آپ کو علم مل گیا اتنا کافی ہے. زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ قریب کی ضرورت نہیں ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن نے ہمیں ایک اصول بتایا ہوا ہے کہ وہ باتیں پوچھتی کیوں ہو، کہ جن باتوں کی پوچھنے سے آپ نے پریشان ہی ہونا ہے، جن باتوں کی پوچھنے سے آپ نے پریشان ہی ہونا ہے، کیوں اس کھوج میں پڑتے ہو؟ آپ کی صحت پر بھی منفی اثر پڑے گا، آپ کے ذہن پر بھی منفی اثر پڑے گا. جو کم باخبر ہوتا ہے وہ کم پریشان ہوتا ہے، جو زیادہ باخبر ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان.
آپ تجربہ کر لیں، وہ دیہاتی لوگ جن کو نہ فیس بک کا پتہ ہے، نہ واٹس ایپ کا پتہ ہے، نہ ان کو الیکٹرانک میڈیا کا پتہ ہے، وہ ایسے سکون اور مزے کی زندگی گزارتے ہیں، نہ نیند کی گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی بے خوابی کی شکایت ان کو ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ان چکروں میں پڑتے ہیں تو پھر وہی لوگ سکون کھو دیتے ہیں، بے سکونی ان کو گھیر لیتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا تھا، وہ علم مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی عطا کر دے۔ بار بار دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اس کو جانوروں کی بولی بھی سمجھ آنے لگی، پرندوں کی بولی بھی سمجھ آنے لگی۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا تھا، ایک مرغا پالا ہوا تھا۔ صبح کے وقت اس نے کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا، قریب مرغا تھا، مرغا جھپٹ پڑا اور کتے سے پہلے اس نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور چھلانگ لگا کر دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب کتا نیچے سے کہنے لگا کہ خدا کے بندے، میں پوری رات جاگتا رہا، ڈیوٹی دیتا رہا، اب میں نے سونا ہے، میں یہ روٹی کھا لیتا، تجھے بعد میں اور کچھ غذا مل جاتی، تو نے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی مجھ سے چھین لیا۔ تو مرغے نے کہا کہ کتے میاں، یہ روٹی یہ ہماری غذا ہے، تمہاری غذا تو گوشت ہے، صبر کر لو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج ہمارے مالک کے گدھے نے مرنا ہے، جب مالک کا گدھا مرے گا تو مالک نے گدھے کو تو کھانا ہے ہی نہیں، کہیں باہر جا کے پھینک دے گا، پھر آپ 3-4 دن پورا ہفتہ مزے کا گوشت کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتا تو مطمئن ہو گیا، لیکن مالک نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ مالک پریشان ہو گیا کہ میرا گدھا مرنے والا ہے۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، فوراً گدھے کی رسی کھولی اور سیدھا منڈی لے کے چلا گیا، گدھا بیچ دیا۔ بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھیں پرندوں کی بولی کا علم مجھے حاصل ہوا، دیکھیں میرا گدھا، میرے پیسے بچ گئے، نقصان نہیں ہوا۔ اگلی صبح کو اس نے پھر کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا پھینکا، دوبارہ مرغا جھپٹ پڑا، اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور چھلانگ لگا کے دیوار پہ چڑھ گیا، اور وہاں سے کتے نے نیچے سے شکایت کر لی کہ آج تو نے پھر زیادتی کر لی، کل تو نے کہا تھا کہ مالک کا گدھا مرے گا، کوئی گدھا نہیں مرا، میرا نقصان ہو گیا، میں پورا دن بھوکا رہا، آج تو نے پھر یہ زیادتی کرنی میرے ساتھ۔ تو مرغے نے کہا کہ گدھا تو مرنا تھا لیکن وہ تو مالک نے بھیج دیا، لہٰذا گدھا تو نہیں مرا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، یہ بہت سارا گوشت تجھے مل جائے گا، یہ روٹی مجھے کھانے دو۔ کتا قدرے مطمئن ہو گیا۔ مالک نے جب یہ سنا پریشان ہو گیا، فوراً گھوڑے کی رسی کھولی اور منڈی لے کے چلا گیا، گھوڑا بیچ دیا اور بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھیں میں پھر نقصان سے بچ گیا۔ اگلی صبح کو جب دوبارہ اس طرح ماجرا پیش آیا اور مرغے نے وہ روٹی اٹھائی اور دیوار پر بیٹھ گیا، تو کتے نے پھر شکوہ کیا کہ دیکھیں 2 دن سے مسلسل میں بھوکا ہوں اور تو زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ، کل آپ نے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، گھوڑا بھی نہیں مرا۔ تو مرغے نے کہا کہ ہاں گھوڑا تو مالک نے بیچ دیا، لیکن میں آپ کو نئی خبر بتاؤں کہ آج مالک نے مرنا ہے، مالک نے مرنا ہے، اور مہمان آئیں گے تو کھانے پکیں گے اور آپ کے لیے وافر مقدار میں کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اب جب مالک کے اوسان خطا ہو گئے کہ اب کیا بنے گا، اب تو منڈی بھی نہیں جا سکتا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، شہر میں کوئی ایک اللہ والے سے ملاقات ہو، نظر آ گیا کہ ایک اللہ والا ہے، وہاں بھاگتا ہوا گیا، اللہ والے سے بات کر لی کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی راستہ بتاؤ، کوئی نجات کیسے ہوگی۔ اللہ والے نے فرمایا کہ میاں آپ کے گھر میں کسی ایک چیز کی جان جانی تھی، کوئی نقصان آپ کا ہونا تھا، پہلا گدھے کا نقصان ہونا تھا، لیکن آپ نے چونکہ وہ جانوروں کی اور پرندوں کی بولی سیکھ لی تھی، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر گھوڑے کا نقصان ہونا تھا، کوئی ایک جان جانی تھی، اگر تجھے ان چیزوں کا پتہ نہ ہوتا، گدھے کی جان چلی جاتی، بڑے نقصان سے بچ جاتے، لیکن آپ بڑے سمجھدار بنے پھر رہے تھے، گدھے کی جان بچ گئی تو گھوڑی کی اب کیا بنے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ باخبر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو کم باخبر ہوتا ہے اتنا ہی کم پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ نے میڈیا کو دیکھنا بھی ہے تو ضرورت کی حد تک خبروں کو دیکھیں، جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نشہ ہے، اس نشے کو چھوڑ دیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد فیس بک کھولنا ضروری ہے، ہر 5 منٹ کے بعد وہ خبریں دیکھنا ضروری ہے۔ اس سے بندے کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔
اب اندازہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ سفر سے واپس آتا ہے فلا یترک اہلہ لیلا، اپنے گھر والوں کے پاس اچانک رات کے وقت نہ جائے، اچانک رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہو۔ حضور نے منع کیا۔ حضور کا خود یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہوتی تھی، تو رات کے وقت مدینہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، رات وہیں گزارتے تھے۔ مدینہ منورہ میں خبر پہنچ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام قریب آئے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اگلے دن اشراق کے وقت لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے۔ خواتین کو پتہ چل جاتا تھا تو یہ مرد حضرات اس وقت اپنے گھروں کو داخل ہوتے تھے۔ حضور نے منع کیا تھا کہ کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اچانک گھر میں داخل نہ ہو۔ اچانک کیوں داخل نہ ہو؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ گھر میں آپ کو ناخوشگوار واقعے سے واسطہ پڑ جائے۔ اس وقت تو پھر بھی معاشرہ بہت اچھا تھا، پاکیزہ تھا، یہ خرابیاں نہیں تھی، اور آج کل تو الامان والحفیظ بہت۔ آج میرے بھائیوں سے سمجھانے کی عرض کرتا ہوں، آج میرے پاس ایک بندہ آیا تھا اور بیچارے کا اتنا برا حال تھا، اس پر مجھے ترس آ گیا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں میری اپنی اہلیہ، اس قدر محبت میں نے اس بیوی کو دی اور اتنی میں نے اس کی خدمت کی اور اس کے اوپر خرچہ کیا، میرے پاس ہر چیز کی فراوانی موجود ہے۔ میں لاہور میں کاروبار کرتا ہوں اور وہاں سے میں 1 مہینے بعد گھر آتا ہوں، اور پھر یہاں جو مجھے خبر ملی، ایک مرتبہ اچانک میں رات کے وقت گھر آ گیا تو وہاں مجھے جن حالات سے واسطہ پڑ گیا، میں نے فوراً بیوی کو طلاق دی، اور اب وہ ایسی میرا ذہنی حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں پاگل ہونے کے قریب ہوں، پاگل ہونے کے قریب یہ حالت بنی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے ان سے کہا، خیر وہ تو لمبی چوڑی بات ہے کہ میں نے کیسے سمجھایا کہ کہاں کہاں خرابی ہے، غلطی کہاں ہو چکی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے خبردار کیا ہے کہ کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اچانک گھر میں داخل نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ان کے کھوج میں نہ پڑیں، کھوج میں پڑو گے تو 1000 مسائل پیش آئیں گے۔ کئی مرتبہ باپ کو یہ شوق لاحق ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروانا ہے کہ بیٹا کس کا۔ او خدا کے بندے، آپ کے گھر میں پیدا ہوا اور تو آپ کا اپنا بیٹا، ضرورت کیا ہے ان باتوں کا کھوج لگانا کہ بعد میں آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کی اہلیہ کی زندگی برباد؟ ضرورت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس طرح کھوج لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ فلا یترک اہلہ لیلا، رات کی تاریکی میں گھر میں اچانک داخل نہ ہو۔ وہ مشہور ہے کہ ایک آدمی دفتر سے 4 بجے آیا کرتا تھا، ایک دن 2 بجے گھر آیا۔ جب 2 بجے گھر آیا تو گھر میں ایک اجنبی بندے کو پایا۔ وہ تو بیوی کے کہنے لگا کہ آپ اتنی دھوکے باز ہو، میں آپ کے اوپر اتنا اعتماد کرتا رہا اور آپ نے یہ سلسلے چلائے ہوئے ہیں، دھوکے باز ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ دھوکے باز تو آپ ہیں کہ آپ روزانہ 4 بجے آتے ہیں اور آپ اچانک 2 بجے آ گئے۔ تو نہ آپ 2 بجے آتے نہ یہ مسئلہ سامنے آتا۔ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کا کھوج لگاتے ہیں تو پریشانیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خواتین کی بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر وقت موبائل فون، خاوند کا فون چیک کر رہی ہوتی ہیں، اور ہوتی باورچی خانے میں ہے لیکن اس کے کان پورے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا خاوند کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ پھر اگر خاوند بھی کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لے فون پہ تو بس پھر وہ کہتے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ مسکراتے بات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات۔ پھر کبھی کہتے ہیں میں نے فون چیک کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں میسج کس کا آیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں تصویر کس کی آئی ہوئی ہے۔ تو خام مخامی زندگی کڑوی ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ تجسس میں نہ پڑیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی اپنے بیویوں کے جاسوسی نہ کریں۔ مدارس میں آج کل موبائل فون پر پابندی ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے طلباء کو کہ منع کرنے کے باوجود طلباء بھی موبائل استعمال کرتے ہیں۔ پھر مدرسوں والی کیا کرتے ہیں، محتممین بیچاروں کی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہر کلاس میں ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ذرا مجھے بتایا کرو کہ کون کون موبائل استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اور اس طریقے سے موبائل کا استعمال کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے ہاں موبائل پر بہت سخت پابندی ہے، اور کئی مرتبہ استاد مجھے کہتے ہیں کہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کی یہ ڈیوٹی لگاؤں۔ بھائی طلباء ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں بس وہ چھپی ہوئی ٹھیک ہیں، باقی کبھی وہ داؤ لگاتے ہیں موبائل چیک کر لو، دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ہمارا داؤ چل جاتا ہے موبائل پکڑ لیتے ہیں، لیکن جاسوسی بالکل مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے سامنے آتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ الحمدللہ اتنی ہیں کہ میں مکھی دیکھ سکتا ہوں، میں مچھر دیکھ سکتا ہوں، میں چونٹی دیکھ سکتا ہوں، اس حد تک یہ آنکھیں کام کرتی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ خدا نخواستہ کھانے میں کوئی مکھی گئی ہوئی ہے تو مجھے نظر آ جاتی ہے، چونٹی گئی ہے تو مجھے نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر میری یہ آنکھیں خردبین کی طرح تیز ہو جائیں، یہ بینائی خردبین کی طرح تیز ہو گئی، اور مجھے یہ ہوا میں اور یہ فضا میں اڑتے ہوئے بیکٹیریا اور وائرس نظر آنے شروع ہو گئے، تو میری تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ بھائی میں نے کھانا کھانا ہے، میں ایک نظر دیکھ لوں کہ کھانے میں کوئی چیز تو نہیں ہے، چونٹی تو نہیں ہے، مکھی تو نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میں پہلے خردبین سے چیک کر لوں کہ پلیٹ کے کناروں پر کیا چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ چمچ کے ساتھ کیا چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ اگر آپ نے خردبین کے ذریعے چیک کرنا شروع کر دیا، پھر آپ کبھی کھانا نہیں کھا سکیں گے، پھر آپ صرف دیکھتے رہیں گے کہ یہ کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا ہے اس قدر تو ٹھیک ہے، آپ استعمال کریں، لیکن اگر آپ حد سے آگے بڑھیں گے تو پریشانی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن باتوں کا اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا ہے تو ان کی پیچھے نہ پڑو، پڑھو گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ زیادہ باخبر زیادہ پریشان، کم باخبر کم پریشان۔ تو پہلی بات، تجویز کی بجائے تفویض کی زندگی اختیار کریں۔ دوسری بات، مثبت سوچیں۔ تیسری بات، زیادہ باتوں کی کھوج میں نہ پڑیں، کام خراب ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اپنا گھریلو نظام اچھا کر لیں، ازدواجی زندگی خوشگوار بنائیں۔ آپ کو اگر سکون چاہیے، اللہ رب العزت نے سکون کے لیے، مرد کے سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، عورت کے سکون کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ ازواج اور بیویاں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ تم سکون پالو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس کے لیے بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ سکون پالے۔ تو گویا کہ بیویوں کا وجود یہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ازدواجی زندگی خوشگوار ہے تو یہ باہر کی پریشانیاں کبھی بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ تب خراب ہوتا ہے کہ باہر ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ حالات پریشان کن، آپ کسی کو پیسے دے دیں وہ پیسے واپس نہیں کرتے، آپ نے کہیں سے مال منگوایا اس نے 2 نمبر مال بیچ دیا، آپ منڈی سے مال خریدتے ہیں وہ ملاوٹ والا مال ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی آپ کو کوئی خیر سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ ٹینشن میں گزارتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر لوٹتے ہیں، گھریلو زندگی آپ کی خوشگوار ہے، تو پھر یہ 8-10 گھنٹے کی ٹینشن کافور ہو جاتی ہے، بندہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے سکون اور اطمینان میں گزار لیتا ہے، یہ ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، اگلے دن بندہ پھر تازہ دم ہو کے مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے یا بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے 10 گھنٹے باہر ٹینشن میں گزارے اور ادھر گھر میں بھی ٹینشن آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو پھر بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹے پورے کے پورے ٹینشن میں گزارے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں، پوری کوشش کریں کہ گھر میں کوئی تناؤ کی کیفیت نہ ہو، کوئی ٹینشن، کوئی مقابلہ بازی کی کیفیت نہ ہو، پھر آپ دیکھیں گے یہ باہر کے حالات آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، درخت کا تنا اگر مضبوط ہوتا ہے، یہ باہر کے جھکڑ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جب درخت کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے، باہر سے ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، درخت گر جاتا ہے۔ گھریلو زندگی اچھی کر لیں۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس بات کا احساس کریں،
اللہ کے لیے اس بات کا احساس کریں کہ آپ کا خاوند 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو باہر گزار کے آیا ہے وہ وہاں مزے نہیں کر رہا تھا، وہ وہاں عیش نہیں کر رہا تھا. 8-10 گھنٹے اس نے تلخی ترشی کا مقابلہ کیا ہے، اس نے ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کیا ہے. اب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو گھر میں اس کو سکون کا ماحول دے دو تاکہ وہ اطمینان سے باقی 8-10 گھنٹے گزارے. لیکن ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے آپ نے گھر میں ٹینشن دینی شروع کر دی. پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر بندہ جو ہے وہ ٹینشن کا مریض اور بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، آخرکار خودکشی کی کوشش کرنا شروع کر دے گا. ازدواجی زندگی اچھی ہونی چاہیے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، یہ آپ کے گھر والوں کی بھی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات تجربہ کر لیں، ایک آدمی باہر کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنا ہی تھکا ماندہ کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، ابو آ گئے ابو آ گئے، اور یہ باپ اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، 25% تھکاوٹ تو ختم ہو جاتی ہے صرف اپنے بچے کو سینے سے لگانے سے. کمرے میں داخل ہوا، بیوی کو سلام کیا، بیوی نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دے دیا اور پیار محبت کی 1-2 بول بولے، آپ ٹھیک ہیں، دن آپ کا اچھا گزر گیا، اتنی سی بات ہے، بیٹھ جائیں، پانی پلاتی ہوں تو چائے لے کے آتی ہوں، اتنا کہنے سے بھی 25% تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہی بندہ اپنے باپ کے کمرے میں پہنچ گیا، باپ کے کمرے میں چارپائی کے پائیتی پر بیٹھ گیا، ابو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، تھوڑے سے پاؤں دبائے، طبیعت ٹھیک ہے، دوائی چاہیے، کھانے کی کوئی چیز چاہیے، اس طرح پوچھ لیا. بچے نے، باپ نے اپنے بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، بیٹا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش رہیں، آپ صحیح رہیں، بس 25% تھکاوٹ اس طرح ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ اپنی امی کے پاس چلا جاتا ہے، امی کے پاؤں میں بیٹھ کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہے، امی اپنے بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتی ہے، 1-2 دعائیں بھی دیتی ہیں، وہ ساری تھکاوٹ کافور ہو جاتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں تو وہ ہیں جو حالات کی پیداوار ہے، وہ ہماری بے بسی ہے. کچھ پریشانیاں ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، تو جب دوہری پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر سکون ناپید، نیند اڑ جاتی ہے، قسم قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. آخرکار کہتے ہیں کہ دورہ پڑ گیا اور باتھ روم میں بندہ گر گیا اور ختم ہو گیا. یہ دورے ویسے نہیں پڑتے، یہ مسلسل کی پریشانیاں بندے کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں. تو اپنی گھریلو زندگی اچھی کریں. اور اگلی چیز، پریشانی کی بڑی وجہ رات کی نیند کا نہ ہونا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے، جعل لکم اللیل سکنا، اللہ نے تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے، دن کا تھکا ماندہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سکون کی نیند سو جائے. یہ رات کی نیند یہ بندے کی ذہنی صلاحیتوں پر بڑے مثبت اثرات ڈالتی ہے. مسئلہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ بعض لوگ تو سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، پوری رات یہ نوجوان جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پھر فجر کے وقت سو جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جذباتی پن آ جاتا ہے. پھر آپ خبریں سنتے ہیں کہ وہاں بیٹے نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا، وہاں بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، تو بیوی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، انہیں ماں نے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا. یہ آئے روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ راتوں کی نیند جب نہیں ہوتی، اگرچہ دن کو زیادہ سو جاتے ہیں، یہ رات کی نیند اللہ رب العزت نے ایک عجیب تاثیر اس میں رکھی ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی، عشاء کے بعد فوراً سو جانا ہے. اور آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دیر تک جاگنا یہ ترقی کی علامت ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں تو 1 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہی نہیں ہے، 1 بجے سے پہلے ہمارے چھوٹے بچے بھی نہیں سوتے. گویا کہ اس طرح فخر سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اب یہ چاند پہ چڑھ گئے ہیں کیونکہ رات کو 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. میرے بھائیو، ترقی اس میں نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ رات کا سونا کتنا ضروری ہے. کہیں مغرب کی تقلید کرتے ہوئے، یورپ کی انٹی تقلید کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے، وہاں تو عشاء کی نماز کے وقت صرف مسلمان ہی سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، یہ غیر مسلم تو گھروں کے اندر گھس چکے ہوتے ہیں، یہ لائٹیں کمروں کی بند ہو چکی ہوتی ہیں، اندر لوگ
مزے لے کر سو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا رات کا سونا یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو باہر کی دنیا کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, یہیں سے آن لائن کام کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں, وہاں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے تو یہ کام کرتے ہیں. یہ سال 2 سال 4 سال 5 سال تک کام کر لیتے ہیں. اگرچہ یہ نوجوان دن کو پورا سوتے ہیں لیکن رات کو نہ سونے کی وجہ سے 4-5 سال کے بعد ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں. آپ تجربہ کر لیں ان نوجوانوں کے بارے میں کہ جو راتوں کو جاگ جاگ کے کام کرتے ہیں, ان کی صلاحیتیں عام نوجوانوں سے کم ہوتی ہیں. ذہن متاثر ہو جاتا ہے. راتوں کی نیند یہ ضروری ہے. جعل لکم اللیل سکنا, رات سکون کے لیے ہے. اور اگلی چیز سکون کا باعث اللہ کا نام, اللہ کی یاد سکون کا باعث. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کی یاد کے ساتھ دل اطمینان پاتے ہیں, دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ کہتے ہوں گے میں تو روزانہ لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں, درود شریف 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں, مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ تو میں بتاؤں کہ پریشانی کہاں پہ ہے. پریشانی تو دل میں ہے. بے سکونی کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے. تو دل میں اللہ کو یاد کریں گے تو بے سکونی ختم ہوگی. دل میں اللہ کو یاد کریں گے تو سکون ملے گا. زخم کسی اور جگہ پہ, مرہم کسی اور جگہ پہ لگا رہے ہیں, زخم کیسی ٹھیک ہوگا؟ لہٰذا اگر دل میں سکون ہے تو دل میں اللہ کو یاد کریں. اور دلوں کی یاد یہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ مراقبہ بتایا جاتا ہے یا وقوف قلبی بتایا جاتا ہے. حقیقت میں یہ دل میں اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے سے پھر دلوں کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. قرآن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا فی بیت من بیوت اللہ تعالی یقرؤون الکتاب ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ. کوئی قوم, کوئی جماعت جب اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کو دہراتے ہیں, مگر یہ کہ ان کے اوپر سکون نازل ہو جاتا ہے. نزلت علیہم السکینہ, سکون نازل ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اگر آپ کو سکون چاہیے تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں. خاص طور پہ رات کو اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی, رات کو سورۃ الملک پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو یاد ہے کئی مرتبہ تو بندہ پورا پڑھ بھی نہیں سکتا کہ نیند پہلے آ جاتی ہے, بندہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کریں گے تو سکون مل جائے گا. مدارس میں اگر آپ کو سکون نظر آتا ہے, قاری صاحب جو 15,000 میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں, مدرسے کے طلباء بھوک پیاس اور گرمی سردی برداشت کر کے پھر بھی پرسکون نظر آتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, وہ قرآن پڑھنے والے ہیں, وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں. اس لیے سکون مل جاتا ہے. اور سکون کا آخری گر یہ ہے کہ لوگوں کو سکون پہنچاؤ, آپ کو سکون ملے گا. لوگوں کو سکون پہنچ, کوئی پریشان حال بندہ آپ کو مل جائے, پریشان حال خاتون, آپ ان کی پریشانی کو ختم کرنے میں تعاون کریں, ان کی مدد کریں. کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان کو سکون پہنچائیں, کسی غریب بندے کے ساتھ احسان کر کے ان کو سکون پہنچائیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے. جو کچھ آپ مخلوق میں تقسیم کریں گے, اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس لوٹا دے گا, کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو لوٹا دے گا. لہٰذا آپ مخلوق کے خدا کو سکون پہنچائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون زندگی عطا کر دے گا. سکون پانے کے یہ چند ایک طریقے میں نے بتائے ہیں, آپ تجربہ کر لیں, انشاءاللہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے. میں چونکہ پہلی مرتبہ نہیں آیا, اور اللہ نہ کرے کہ یہ میرا آنا آخری مرتبہ آنا ہو, ویسے تو اللہ کو پتہ نہیں ہے, میں ہر مہینے یہاں پہ آتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو بھی بات کرتا ہوں اطمینان سے کرتا ہوں, اعتماد سے کرتا ہوں. آپ حضرات عمل کریں گے, انشاءاللہ پرسکون زندگی پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں, لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ دل میں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے.
تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں اور یہ تصور